السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے اوپینین۔ ناظرین، آج میرے پروگرام میں موجود ہیں عاجز جمالی صاحب۔ آپ جنرل سیکرٹری ہیں کراچی یونین آف جرنلسٹ کے۔ اس کے علاوہ ATJ کے بھی آپ ایک عہدیدار ہیں، غالباً ٹریجرار ہیں اور ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، مختلف عہدوں پہ بھی رہے ہیں، اور خاص طور سے KUJ کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے، کیونکہ ناظرین ایک کراچی میں ایک کنٹروورسی ہے، بلکہ شاید اب یہ پورے پاکستان میں کنٹروورسی ہے۔ UJs الگ الگ ہیں، PFUJ الگ الگ ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ KUJ کے حوالے سے عاجز جمالی کا کیا کام ہے اس تعلق سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ عاجز جمالی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ KUJ کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں، اس میں کیا پروگریس ہے؟ آپ کا ٹینیور کتنا تھا؟ اور اب یہ الیکشن ہونے والے ہیں غالباً اسی مہینے کے اینڈ میں، تو کیا 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 ہے آپ نے ٹینیور میں؟ جی دیکھیں، 2018 میں ہمارے الیکشن ہوئے تھے۔ موجودہ جو بادی ہے، ہم لوگ الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کے آئے تھے۔ میں جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے تھا اور پوری باڈی تھی۔ ہمارے الیکشنس اصولی طور پہ جنوری فروری میں ہو جانے چاہیے تھے، یا کیونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے جنوری فروری بھی ایکسٹینڈڈ ڈیٹ تھا، اصولی طور پہ اکتوبر 20 میں ہو جانے چاہیے تھے۔ پھر جنوری فروری تک اس کا اضافہ کیا گیا کووڈ کی وجہ سے، جو 2019 میں جس طرح شروع ہوا، پھر 2020 میں خاص طور پہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ کووڈ 2020 کو شکار ہوا فروری سے، پھر 2020 کا پورا سال آپ نے دیکھا۔ تو اصولی طور پہ 20 کے اینڈ میں یا پھر 21 کے ابتدا میں ہمارے الیکشنز ہونے چاہیے تھے، جو کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ اس دوران ہماری جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، اس کے 2 آن لائن سیشنز ہوئے مختلف ادوار میں اس دوران، جس میں یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے اب مارچ میں موجود ہے۔ اتنے عرصے میں آپ کا ٹینیور کتنا ہمارا ٹینیور بڑھا؟ تقریباً 2 سال سے 3-4 مہینے زیادہ ہو چکا ہے، زیادہ ہو گیا، ہمیں تقریباً 2.5 سال ہو چکا ہے۔ اصولی طور پہ 2 سال ختم ہوتے ہی ہمیں الیکشنز کروانے چاہیے تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے اور PFUJ کے فیصلے کی وجہ سے ہمیں 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ اس 2 سال 2.5 سال کے ٹینیور میں آپ نے جرنلسٹوں کے لیے کیا کیا؟ جی بالکل، میں اپنا ٹینور آپ کو بتاؤں گا۔ اس 2-2.5 سال کے دوران ہم آئے، سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ تھا، جب جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ KUJ تقسیم ہو چکی تھی، UJ تقسیم ہو چکی تھی۔ جب آئے 2018 میں تو بھی یہ تقسیم کی ہی صورتحال تھی۔ سب سے پہلا مرحلہ تو ہمارے ساتھ یہ تھا، چونکہ ہماری باڈی ایک اسکروٹنی کے عمل کے بعد آئی تھی۔ یہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 2018 میں ایک بڑی اسکروٹنی کی تھی، PFUJ کی گائیڈ لائن پہ ایک بڑی اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی، جس کا میں خود بھی ممبر تھا، تب میں باڈی میں نہیں تھا۔ 7 اراکین پہ مشتمل ایک اسکروٹنی کمیٹی تھی، جس نے 6-7 مہینے تک یہاں بیٹھ کے اسی دفتر میں اسکروٹنی کی، اور ہم نے اس اسکروٹنی کے دوران تمام دفاتر کا دورہ کیا، تمام اخبارات کا، تمام چینلز کا۔ بچر لغاری صاحب KUJ کے سینئر رکن ہیں، جو اسکروٹنی کو ہیڈ کر رہے تھے، PFUJ نے ان کو مقرر کیا تھا۔ تو اس اسکروٹنی کے دوران سب سے پہلا تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ جو جینون جرنلسٹ جو تھے یا جینون جو ممبرز تھے، ان کی لسٹ کو فائنل کرنا تھا۔ تو تقریباً 700 سے 800 لوگ جو تھے اس لسٹ کے مطابق جینون نہیں تھے۔ اچھا، یہ بڑا سوال ہے، اس میں بتائیے یہ ممبر کس نے بنائے تھے؟ یہ KUJ نہیں بنائے تھے۔ کس نے، کس دور میں؟ مختلف ادوار میں یہ لوگ بنے، خاص طور پہ جو ہم سے پہلے۔ آپ رسپانسبل اپنے سے پہلے عہدیداروں کو قرار دے رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نہیں تھا تب باڈی میں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو عہدیدار تھے وہ یہ، سر میرا سوال اگر آپ اسٹیبلش ہونے دیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے کے جو عہدیدار تھے وہ انہوں نے ان نان جرنلسٹ کو KUJ کا ممبر بنایا؟ جی بالکل، اس کے میں نے کہا مختلف ادوار تھے۔ یہ سلسلہ تو تب شروع ہوا جب KUJ میں کوئی تقسیم نہیں تھی، کیونکہ تب سے لے کے کوئی 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کبھی اسکروٹنی نہیں کی۔ کوشچن تو یہ ہے ہی نہیں نا کہ تقسیم تھی یا نہیں تھی، بات تو یہ کہ جینون اور نان جینون جرنلسٹ کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر ایک جینون جرنلسٹ ہے تو وہ آپ کی تقسیم ہو یا نہ ہو تب بھی وہ ہے، اور نہیں ہے تب بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ بات کریں گے، you are not responsible for that, but you are holding responsible those people who were before you. ہم وہ بات کریں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ سے پہلے غالباً اصفہانی صاحب اس کے ممبر، مجھ سے پہلے دو ٹینور میں
اسفانی صاحب سیکریٹری تھے, یہ اسی دور میں ہوا ہے, واجد اصفہانی, یہ اسی دور میں ہوا ہے. اس سے پہلے اس دور میں بھی ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی میں نے کہا, جیسے میں نے شروع میں کہا, مختلف ادوار میں یہ ضروری تھا کہ اسکروٹنی ہم لوگ کریں. یہ ہم نے خود ہی پی ایف یو جے کے اجلاس میں یہ بات رکھی تھی کہ یو جے کی اسکروٹنی بہت ضروری ہے. یعنی 3-4 کیٹیگریز کے لوگ تھے. گورنمنٹ ملازم یو جے کا ممبر نہیں ہو سکتا, گورنمنٹ ملازمین ممبر تھے. نان جرنلسٹ نہیں ہو سکتا, ٹیکنیشین ممبر نہیں ہو سکتا, اور ایسے لوگ جن کا صحافت سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا پروفیشن صحافت نہیں ہے, ان سارے کیٹیگریز کے لوگ ہماری پی ایف یو جے کے آئین کے مطابق کے یو جے کا ممبر نہیں ہو سکتا. تو ہم نے یہ بات ڈفرینٹ اوقات میں نے خود بھی اٹھایا تھا کہ اسکروٹنی بہت ضروری ہے. اگر کوئی, ہاں ایک بندہ تھا, فرض کریں آج سے 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے یا 5 سال پہلے کے یو جے کا ممبر تھا, لیکن فیلڈ چھوڑ گیا, ٹھیکیداری کر رہا ہے, تو وہ آج تک کیوں ممبر ہے؟ ایک بندہ تھا, ممبر تھا, وہ اس نے ڈکلیریشن لے کے وہ اخبار کا مالک بن گیا, تو وہ کیوں کہ یو جے کا ممبر ہے؟ تو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ تھے جو 800 کے قریب آپ نے نکالے. لیکن ایک آبزرویشن یہ بھی ہے کہ جن کو آپ نے فارغ کیا ممبرشپ سے, ان کی ایک ریزنیبل تعداد دوسری کے یو جے نے اون کر لی اور ان کو ممبر رکھا. یہ کیا ایشو ہے؟ اچھا, پہلے بات میں نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا, اسکروٹنی کمیٹی کی ریکمنڈیشن پہ کیا, اور ہماری باڈی اس کے بعد آئی. وہ جب لسٹ فائنل ہوئی, پی ایف یو جے نے اپروو کیا, اور ایف ای سی نے اس لسٹ کو اپروو کیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے الیکشن کروائے, جس کے بعد ہم آئے. جب ہم لاسٹ الیکشن میں آئے تو 900 سے زائد ممبرس تھے جنہوں نے ہم کو ووٹ کاسٹ کیا. اب بھی ہماری تقریباً اراؤنڈ 900 سم تھنگ یا 1000 کے لگ بھگ اس وقت ہماری ممبرشپ ہے جو جینون ممبرشپ ہے. اچھا, اب آپ کا سوال دیکھیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی کے یو جے سے ایک دھڑا نکلا, جس نے جا کے ایک الگ کے یو جے اپنی بنائی. پھر انہوں نے پہلے تو انہوں نے نامینیشن کی, جب انہوں نے پہلی باڈی تو انہوں نے 5-7 لوگوں نے بیٹھ کے اناؤنس کر دی, جو کے یو جے اور پی ایف یو جے کے کسی بھی آئین میں نہیں ہے, کہ کوئی بھی دھڑا باہر نکل کے کوئی بھی باڈی کوئی عہدیدار اعلان کرے. یہ آئین کے مطابق نہیں تھا. سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا, 1 سال تک یا 1.5 سال تک وہ اس کو چلاتے رہے. اس کے بعد انہوں نے جو آل کے یو جے کے ممبرس کی لسٹ تھی وہ پریس کلب پہ لگا دی. یعنی اس میں میرا نام بھی تھا, یعنی میں ایک الگ باڈی کا حصہ تھا. اس کے باوجود جو دوسرا دھڑا ہے اس نے آل ممبرس کی لسٹ لگا دی. اس میں سارے ممبرس کی انہوں نے لگا دی. اس میں وہ بھی شامل جن کو آپ نے نکال دیا, وہ بھی شامل تھے جن کو ہم نے نکال دیا. اچھا, اب جب انہوں نے سیکنڈ ٹائم اپنی لسٹ لگائی جو دوسرے دھڑے کی, اب جو باڈی آئی ہے اس میں بھی انہوں نے وہی کام کیا. اس میں ہمارے نام تو نہیں تھے, لیکن وہ کام انہوں نے ضرور کیا کہ جن 800, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ 800 تمام کے تمام تھے, لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی اس میں ضرور شامل تھی, اسی لسٹ میں شامل تھی. لیکن مزیدار بات, یعنی آپ کی نظر میں وہ جرنلسٹ نہیں ہے, لیکن ان کی نظر میں وہ جرنلسٹ, ان کی نظر میں جرنلسٹ ہے, یا انہوں نے اپنا کوئی کرائٹیریا طے کیا ہوگا. ان کا کیا کرائٹیریا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن وہ ان میں سے ان لوگوں کی بڑی تعداد بہرحال اس لسٹ میں موجود تھی. وہ لسٹ ابھی بھی کراچی پریس کلب کے ٹیرس پہ لگی ہوئی ہے, جن میں لوگوں کے نام شامل ہیں. بلکہ اس میں بھی ابھی بھی ہمارے گروپ سے یا ہماری کے یو جے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نام اسی لسٹ میں شامل. ظاہر ہے کہ وہ لسٹ تو آپ ہی سے لی نا انہوں نے, اسی لسٹ کو انہوں نے فالو کیا. اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بہت جینون اور بہت زیادہ ریپیٹڈ سوال ہے یہ. اسلام آباد میں اکثر وہاں پہ انٹریکشن میرا صحافیوں سے رہتا ہے, ریپیٹڈلی اس بات کو سامنے لایا جاتا ہے کہ آپ کی یعنی کے یو جے جس کے اس وقت آپ جنرل سیکرٹری ہیں, اس کا تعلق ایم کیو ایم سے, اور ایم کیو ایم اس کے یو جے کو رن کرتی ہے, ایم کیو ایم اس کا آرگن اور اسٹیئرنگ چلاتی ہے. یہ بات صحیح ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال یا یہ بحث صرف اسلام آباد میں نہیں پورے ملک میں ہے, یہاں بھی ہے. اب میں تھوڑا سا اس میں کیونکہ ہسٹری میں اس لیے جاؤں گا کہ یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اور میں گزشتہ کوئی 25 سال سے کے یو جے کا ممبر ہوں, 25-26 سال سے. 25-26 سال سے میں نے کوئی گروپ چینج نہیں کیا. یعنی 25-26 ابھی جو ہماری پی ایف یو جے کی یا کے یو جے کے باڈی کے لوگ ہیں, وہ بھی ان کی زیادہ تعداد مجھ سے بعد میں ممبر ہوئی. ٹھیک ہے, میں پہلی بار کے یو جے کا عہدیدار بھی نہیں رہا. میں 90s کے زمانے میں بھی کے یو جے کا عہدیدار رہ چکا ہوں, جوائنٹ سیکرٹری رہ چکا ہوں. میں 2000
کے ٹینور میں جب مظہر عباس صاحب صدر تھے تب بھی میں KUJ کا عہدیدار رہ چکا ہوں، اسی باڈی میں جب احفاظ الرحمان صاحب PFUJ کے مرکزی صدر تھے. یہ تیسری بار میں KUJ کا عہدیدار منتخب ہوا، اور یہ 25-26 سال کا میرا پورا عرصہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے. میں بالکل آپ کے سوال پہ بالکل فیئر قسم کا جواب دوں گا، جس میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوگا کہ میں نے کیا دیکھا، کیا فیل کیا اور لوگ کیوں کہہ رہے ہیں. جب ہم لوگ کراچی پریس کلب میں یا UJs کی پالیٹکس میں آئے تو کراچی پریس کلب میں اسی KUJ سے وابستہ لوگوں کی اکثریت تھی. اسی UJ سے وابستہ لوگوں کے عہدیدار کراچی پریس کلب میں منتخب ہو کے آتے تھے کہ UJs میں کوئی جب تقسیم نہیں تھی. لیکن پریس کلب میں تب بھی تقسیم تھی، دو فکر کے لوگ تھے. ایک جو جماعت اسلامی سے ایفیلیٹڈ ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں، جس کو ہم KUJ یا PFUJ دستور کہتے تھے، ابھی بھی ہے وہ، جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، ان سے ہماری PFUJ یا ہماری KUJ کا ایک نظریاتی اختلاف تھا جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا. اچھا، وہ ریفلیکٹ کیا اسی اختلافات نے کراچی پریس کلب کو، کیونکہ پریس کلب میں دونوں نظریات کے لوگ موجود تھے، لیکن جو باڈی تھی وہ ہماری نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آیا کرتی تھی. لیکن ہمارا یہ اوپن موقف تھا کہ دوسری KUJ کو جماعت اسلامی یا یہاں جو ادارہ نور حق ہے وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے. ہمارا یہ تب بھی موقف تھا، جس کو ابھی اس سال میں انڈوس کیا ہے اسی دوسری دستوری KUJ کے جنرل سیکریٹری عارف خان نے ایک خط کی صورت میں، ایک ریٹرن میں اس نے لکھا ہے، اپنی KUJ، ہمیں نہیں لکھا، امیر قرار دیا اس نے لکھا ہے کہ ادارہ نور حق سے KUJ کو اور پریس کلب کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے، وہاں ایک مشاورتی کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کو چلاتی ہے. یہ بات ہم 20-22 سال پہلے کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، نہیں اب میرے سوال پہ میں بالکل، کیونکہ یہ پس منظر دکھانا ضروری تھا. تو یہ جو پروپیگنڈا تھا MQM والا، چونکہ بہرحال MQM کی پالیٹکس کراچی پہ حاوی رہی ہے، بڑے عرصے تک رہی ہے، اور صحافیوں میں ہر نظریات کے لوگ موجود ہیں، اس کو بالکل سمجھنا چاہیے. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہوں گے، ایسے ہوں گے جو MQM کے سپورٹرز ہوں گے، ایسے ہوں گے جو جماعت اسلامی کے سپورٹرز ہوں گے، ایسے ہوں گے جو قوم پرستوں کے سپورٹرز ہوں گے. ڈفرنٹ اوپینین کے لوگ صحافیوں میں موجود رہے ہیں، مختلف نظریات رکھنے والے. میں اس چیز سے بالکل انکار نہیں کروں گا کہ جو ہماری KUJ تھی یا ہے اس میں ایسا کوئی فرد نہیں ہوگا جو MQM سے جس کی کوئی ہمدردی ہوگی یا MQM کے نظریات کو اچھا سمجھتا ہوگا. لیکن اسی KUJ کے اندر، اسی PFUJ کے اندر یقیناً پیپلز پارٹی کو ٹھیک سمجھنے والے لوگ بھی ہوں گے، قوم پرستوں کو. اس میں ایک فرق ہے نا، دیکھیں میرا کوشچن اسٹیبلش ہونا چاہیے، وہ بہت مطلب ہم تھوڑی سی مختصر بھی بات کرنا چاہیں گے. یہ بتائیے آپ کہ قدوس صاحب آپ کو ریپرزینٹ کرتے رہے اسی KUJ کے جس کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں. قدوس صاحب MPA رہے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے، اب وہ دوبارہ آ کے یہاں پہ آرگنائز کرتے تھے، ساری چیزیں وہی آپریٹ کرتے تھے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ قدوس صاحب ہول سول تھے اس KUJ کے جس کو آپ اس وقت ہولڈ کر رہے ہیں. تو اگر یہ تاثر ہے کہ یہ MQM اس کو رن کرتی ہے تو کچھ زیادہ غلط تو نہیں ہے؟ میں اس پہ آپ کو بتاؤں، اس بات کو میں بالکل بھی نہیں مانتا کہ MQM رن کرتی ہے. میں تاثر کی بات کر رہا ہوں. یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ MQM اس KUJ کو یا PFUJ کو رن کرتی ہے. اس میں جتنے لوگ ہیں الگ الگ بیک گراؤنڈ، الگ الگ نظریات رکھنے کے والے لوگ ہیں. نہیں سر، مجھے اس سوال کا جواب دے دیجیے، قدوس صاحب کی فگر کے اور ان کے کام کے بعد اگر کوئی یہ تاثر رکھتا ہے کہ یہ KUJ رن بائی 90 تو کیا اس کے اندر غلط کیا؟ میں نے کہا کہ ڈفرنٹ نظریات کے لوگ ہیں. میرا تعلق ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے رہا ہے ماضی میں، کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی کوئی KUJ لوگوں کے تاثر کے مطابق یا آپ کے سوال کے مطابق کہ جس کو MQM رن کرتی ہو اور میں اس کا حصہ ہوں. ہم وہ لوگ ہیں جو اس شہر میں گزشتہ 31-30 برس سے اسی شہر میں صحافت کر رہے ہیں، مشکل حالات میں صحافت کی ہے، اور ہم نے MQM کے نظریات کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، اپنی تحاریر میں، اپنی تقاریر میں، اپنے لکھنے میں، اپنے پڑھنے میں، یا ایتھنک بیس پہ، نسلی لسانی بیس پہ جتنی بھی سیاست ہوتی رہی ہے، یا مذہبی بیس پہ جتنی بھی سیاست ہوتی رہی ہے. ذاتی طور پہ میں یا مجھ جیسے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو وہ ایسی لیکن یہ آپ کی بات درست ہے
تنظیموں میں میں نے ابھی بھی میں آپ کے اپنی بات پہ ہوں کہ مختلف نظریات کے لوگ رہے ہیں. جیسے صرف قدوس کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ صلاح الدین حیدر صاحب کراچی پریس کلب کے صدر تھے، لیکن بعد میں وہ MQM میں چلے گئے. وہ لیکن اس کو پھر نہیں نہ پریس کلب رن کرتے تھے نہ نہیں اس نے پریس کلب سے ریزائن کیا. نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک آدمی عہدیدار بھی ہے آپ کا، ایک آدمی وہاں MCA بھی رہا ہے. لیکن نہیں، جس زمانے میں قدوس صاحب متحدہ قومی موومنٹ کا MPA تھا، اس زمانے میں قدوس صاحب کی KUJ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. جس زمانے میں وہ MQM کے MPA تھے، اس سے پہلے وہ بہت ایکٹیو رہے، عہدیدار بھی رہے. بالکل سادہ سی بات ہے نا کہ ایک آدمی MPA تھا، وہ چھوڑ کے آیا، جب اس نے MPA اس کی ٹینیور ختم ہو گیا، وہ دوبارہ آ گیا، دوبارہ آ کے آپ کی KUJ میں ایکٹیو ہو گیا اور سارے اچھائی اور برائیوں کا مالک بن گیا. KUJ میں ایکٹیو نہیں ہوا. دیکھیں وہ سارے معاملات ایک بندہ صاف ہی ہے. جی میں بینگ عاجز جمالی کہہ رہا ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں چلا گیا، میں نے جرنلزم کی فیلڈ چھوڑ دی اور میں نے ریزائن کر دیا. میں چلا گیا، میں MPA بن گیا، منسٹر بن گیا، ایڈوائزر بن گیا، جو بھی ہوا. اس کے بعد وہ وقت ختم ہو گیا، میں دوبارہ اپنی فیلڈ میں آ گیا جرنلزم میں. اچھا، جب میں پریس کلب یا کسی UJ کا ممبر ہوں، میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، ریزائن کرتا ہوں کہ میں ابھی پالیٹکس میں چلا گیا، تو ظاہر ہے. اچھا، پھر جب میں دوبارہ آ گیا، میں نے پالیٹکس چھوڑ دی یا MPA شپ ختم ہو گئی، دوبارہ میں فیلڈ میں آ گیا، دوبارہ میں نے رپورٹنگ شروع کر دی. دوبارہ میں نے UJ کو اور میں نے پریس کلب کو ایک اپلیکیشن دی، جی میں والنٹیئرلی چھوڑ کے چلا گیا تھا، میں واپس آ گیا ہوں، لہٰذا میری ممبرشپ لی جائے. لہٰذا سیم پریس کلب ممبرشپ لے لیتا. سر اب یہاں پہ میرا ایک اور سوال میرا بنتا ہے کہ ایک آدمی پیپلز پارٹی کا تھا، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے MPA بنا، وہ وہاں سے چھوڑ کے دوبارہ، یعنی اس وقت وہ ہٹ گیا صحافت کی تنظیموں سے یا ان کی رہنمائی سے ہٹ گیا، وہ رہنما نہیں رہا، اس نے ریزائن کر دیا. پھر وہ چلا گیا MPA بن گیا، پھر وہاں جا کے اس نے اپنا ٹینیور پورا کیا، واپس آیا. اب جب وہ واپس آیا تو وہ کس تنظیم کا کہلائے گا؟ وہ پیپلز پارٹی کا ہی کہلائے گا نا. اب وہ واپس آ کے اگر کسی تنظیم کو ہیڈ کرے تو وہ پیپلز پارٹی رن بائی پیپلز پارٹی کا ایک تاثر بنتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی چلا رہے ہوں گے، تو یہ تاثر، میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں گے؟ لیکن میں پہلی گزارش میری یہ ہے کہ ہماری جو UJs کا جو آئین ہے، PFUJ کا، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ کہیں اگر دوسری فیلڈ میں چلا گیا اور تو وہ ممبر نہیں رہ سکتا، لیکن اگر وہ اپنی فیلڈ میں واپس آ گیا تو آپ اس کو ممبر نہ لیں. ممبر ہونا الگ چیز ہے. میں تو عہدیدار کی بات کر رہا ہوں، ممبر کی تو میں بات. اس کے بعد قدوس صاحب مرحوم جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جب وہ MPA شپ چھوڑ کے آئے، وہ KUJ کے ممبر ہی تھے. ٹھیک ہے، KUJ کے ممبر تھے. اچھا، رہی بات، دیکھیں ڈیسیشن میکنگ کی جو آپ بات کرتے ہیں، میں اس بات کو رد کرتا ہوں کہ کوئی قدوس صاحب ہمارے کوئی ڈیسیشن میکر تھے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ڈیسیشن میکنگ میں یہ PFUJ کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ ایک سینئرز کا ایک گروپ ہوتا ہے جس کو ہم گروپ کہتے ہیں. ڈفرینٹ، اس میں مختلف نقطۂ نظر، مختلف خیالات کے لوگ ہوتے ہیں. سیاسی طور پہ ایک گروپ ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ایک مشاورتی اجلاس بلاتا ہے، لوگوں سے مشاورت کرتی ہے. اس طرح کا تو ضرور تھا. اس میں قدوس صاحب صرف نہیں تھے، اس گروپ میں کوئی 10-12 اور لوگ بھی ہوں گے یقیناً. تو وہ تو ہے، وہ مجھے چونکہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن قدوس صاحب ایک سمپل ممبر تھے KUJ کے، ایک سینئر ممبر تھے. یعنی دیگر سینئر ممبرز کی طرح، جس میں مطلب دیگر میں کیا بولوں آپ کو، دیگر ہمارے سینئرز میں عبدالامین چھاپرا بھی تھا، دیگر ہمارے سینئرز میں احفاظ الرحمان بھی تھا، طاہر نجمی صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے قدوس صاحب تھے. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آج سے 3 سال پہلے جب الیکشن ہو رہا تھا، میں بھی اس گروپ کا حصہ تھا. اسی گروپ کی میٹنگ میں ابھی آپ نے سوال پوچھا تھوڑی دیر مجھ سے پہلے واجد اصفہانی کا، میں نے مخالفت کی تھی کہ ان کو جو ہے دوبارہ نامینیٹ نہ کیا جائے باڈی کے لیے، لیکن چونکہ میری رائے تھی وہ نہیں مانی گئی. زیادہ تر لوگوں نے اس رائے کی حامی تھے کہ اس کو بنایا جائے. تو اس طرح ایک گروپ ہوتا ہے جو اس طرح کے ڈیسیشنز کرتا ہے. کوئی فرد، کوئی پارٹی اس طرح کے کوئی فیصلے نہیں کرتی. یہ میں نے بتایا جس طرح، ایک جملے صرف میں اپنی بات کو کلیئر کر دوں،
یہ جو دوسرا ریوائول گروپ تھا KUJ کا، رائیول گروپ، جو رائیول رائیول گروپ جو تھا دوسرا، جس نے جو جس کے لیے ہم کہتے تھے کہ یہ جماعت اسلامی کے فکشن سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہی پروپیگنڈا کیا کہ یہ اچھا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم تو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو MKO سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایک کاؤنٹر پروپیگنڈا جس کو بہت بڑے پیمانے پہ ہتھی دی گئی. اس کو اس میں میں ایک سوال آپ سے کروں، چونکہ آپ کے کام کو، آپ کی صحافت کو میں تھوڑا سا جانتا ہوں، کراچی ہی سے میرا تعلق ہے، میں نے بھی 30 سال تقریباً یہی صحافت کی ہے، تو آپ MKM کے مخالف بھی لکھتے رہے، MKM کی مخالفت میں خاصے بولتے بھی رہے، لکھتے بھی رہے، رفیق آزاد بھی ہیں، آپ کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا MKM سے، اس لیے کہ آپ تو سندھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طریقے سے رفیق بلوچ ہیں، سید سربازی، بہت سارے لوگ ہیں، جی ایم جمالی صاحب خود PFUJ کے وہ مرکزی صدر ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے باوجود اگر تعصب یہ بن رہا ہے یا مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ MKM کا گروپ ہے، تو پھر اس کو کیسے ظاہر کیا جائے؟ ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، آپ کی پتہ نہیں نظر سے گزرا یا نہیں گزرا. کچھ چند ماہ پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا سمپل، جس کو کاؤنٹر کیا تھا MKM کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے، اور خواجہ اظہار الحسن نے میرے خلاف ٹویٹ کیا. یہ اب کی بات بتا رہا ہوں، جب میں کراچی یونین آف جرنلز کا جنرل سیکریٹری ہوں تب کی بات بتا رہا ہوں، پرانی نہیں، جس میں انہوں نے یہ لکھا اپنے ٹویٹ میں کہ یہ جو بندہ ہے عاجز جمالی، یہ پیپلز امن کمیٹی کے مشیر ہیں، ایڈوائزر ہیں. یعنی عاجز جمالی کے لیے خواجہ اظہار الحسن جو MKM کے رہنما ہیں، سٹنگ MP ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن رہے، KUJ کے جنرل سیکریٹری کے لیے اس نے لکھا کہ عاجز جمالی تو پیپلز امن کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو صاف ہی نہیں ہے، جس پہ سندھ میں بہت ریئیکشن ہوا. KUJ نے بھی ریئیکشن کیا، KUJ نے خواجہ اظہار الحسن کے خلاف، یہ ابھی چند ماہ کی بات بتا رہا ہوں، خواجہ اظہار الحسن کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی جو اخبارات میں شائع ہوئی. اس معاملے کو لے کر خواجہ اظہار الحسن نے کراچی یونین آف جرنلسٹ کو قانونی نوٹس دیا. اب اس کے باوجود بھی یہ تو بہت بڑا، خواجہ اظہار الحسن نے ہمیں لیگل نوٹس دیا 1 یا 1.5 کروڑ روپے کا کہ یہ جو بندہ ہے میری جو لڑائی تھی وہ KUJ کے ساتھ نہیں تھی، میری جو لڑائی تھی وہ عاجز جمالی کے ساتھ تھی، جو ایک جرنلسٹ ہے اس کا وہ جو ہے ایتھنک بقول اس کے کہ نسلی بات کرتا ہے، اس لیے میں نے، لیکن چونکہ KUJ نے میرے خلاف کیوں بیان جاری کیا، KUJ مجھے اس بیان کی وضاحت دے، یا اس نے لیگل نوٹس بھجوایا ہے ہمیں اسی موجودہ KUJ کو 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے، جس کا ہم نے کورٹ میں جواب دیا ہے. اب باقی رہی بات تعصب کی ریاض عاجز صاحب، اب اس کو آپ جو کہہ رہے ہیں اس تعصب کو زائل کیسے کیا جائے، دیکھیں اس کے لیے کوئی روڈ پہ کھڑے ہو کے تو نہیں کہوں گا کہ میرا مطلب یہ ایویڈنس کافی ہے، عمل انسانوں کا عمل بتاتا ہے. اور دوسرا جیسے ابھی آپ نے شروع میں مجھ سے پوچھا، ہماری ایکٹیویٹی آپ کو بتاتی ہے کہ گزشتہ، مطلب میں اپنی باڈی کی صرف بات کروں، 2.5 سال کے دوران ہم نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی، اس میں کوئی ایک بھی ایکٹیویٹی آپ ہمیں دکھا دیں. ہمارے سارے ایکٹیویٹیز کے مہمان خصوصی یا ناصر حسین شاہ رہا ہے، یا مرتضیٰ وہاب رہا ہے، یا جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف یونین، یا گورنر عمران اسماعیل رہا ہے. اب چند ماہ پہلے ہم نے ایک کانفرنس کی تھی ہوٹل PC میں، تو ہمارے جو ہے گورنر عمران اسماعیل مہمان خصوصی تھے. ابھی ہم نے اسی ماہ ہم نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا تو ناصر حسین شاہ اس کے مہمان خصوصی تھے. اس سے قبل یہاں اسی حال میں ہم نے ایک پروگرام کیا تو مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے ہمارے مہمان خصوصی. اس 2.5 سال کی صرف بات بتا رہا ہوں، پرانی باتوں کو چھوڑ دیں، یا پرانی باتوں گزشتہ 5 سال کے دوران، گزشتہ 8 سال کے دوران ہماری کوئی آپ ایسی ایکٹیویٹی بتائیں جس میں یہ پروف کیا جائے، جس میں یہ ثابت کیا جائے، جس میں یہ تاثر دیا جائے کہ جی یہاں کوئی MKM کی ایفیلیشن ہے. اچھا ہمیں فنڈنگ سے گورنمنٹ کرتی ہے، ہمیں جو ڈونیشن ڈفرینٹ ادارے دیتے ہیں. مزیدار بات ہے کہ ہمیں MKM سے تعلق رکھنے والے جو میئر کراچی تھے وسیم اختر صاحب، انہوں نے اعلان کیا تھا ہماری KUJ کے لیے کسی زمانے میں، ابھی نہیں،
कराची सिटी काउंसिल की तरफ से हमें फंड्स देने का ऐलान किया था, वो भी हमें नहीं मिले अभी तक। अच्छा, मैं मतलब ये सारी एक्टिविटीज क्या शो कर रही है। मैंने आपको गवर्नर की बात बताई, मैंने आपको हम मुलाकातें करते हैं तो वज़ीर आला सिंध से करते हैं, गवर्नर से करते हैं, हमारे प्रोग्रामों में सिंध के सूबाई वज़रा शरीक होते हैं, हमारे लेक्चर प्रोग्राम से नज़रियाती लोगों को बुलाते हैं, हमारी किसी एक्टिविटी में एमक्यूएम का कोई बंदा शरीक नहीं होता, हमारी किसी मीटिंग में। अब कुदूस साहब की बात कर रहे हैं, वो भी एक माजी का हिस्सा बन चुका है थे या जो भी, लेकिन उन्होंने उनका एक किरदार था, उनका एक काम था और उनकी एक मेहनत थी। ऐसे बहुत सारे लोग इसी KUJ में, इसी प्रेस क्लब में रहे माजी में, जिन पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे अपने अदवार में, वो मुमकिन है कि मुतनाज़ा भी बने हों, लेकिन अब वो सारे अब तारीख का हिस्सा बन गए, आज हमारे दरमियान नहीं है। मुनासिब नहीं लगता कि उनके खिलाफ हम कोई बात करें, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा बींगा ऑर्गेनाइजेशन, बींगा KUJ ना किसी MQM से ताल्लुक़ है, ना किसी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, ना किसी PTI से ताल्लुक़ है, ना किसी कौम परस्तों से ताल्लुक़ है, ना किसी और तंजीम से कोई ताल्लुक़ है। ये एक हिस्ट्री है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी तारीख है, डिफरेंट अदवार में इसमें तकसीम का अमल भी हुआ है, माजी में होता रहा है, जैसे जनरल ज़िया की बात मैंने बताई। अच्छा, अब मैं समाप्त करूँ, अब दोबारा यूनिफिकेशन के इत्तेहाद के कोई इम्कानात हैं किसी सतह इसके लिए बारहा कोशिशें होती रही हैं। अभी कोई बातचीत चल रही है कोई इस तरह का? बातचीत अभी भी चल रही है। कुछ अर्सा कबल नासिर ज़ैदी साहब और ज़िया साहब यहाँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे PFUJ के जो सदर हैं GM जमाली साहब वो भी मौजूद थे, नासिर ज़ैदी साहब और ये सीनियर जनरल सारे मौजूद थे। उस कॉन्फ्रेंस में बातचीत होती रही, स्टेज पे खड़े होके GM जमाली साहब ने उस वक्त भी ये ऐलान किया कि मैं आज भी रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। जितने भी सीनियर हैं, नासिर ज़ैदी साहब, ज़िया साहब और 4-5 नाम लिए उन्होंने, वो आगे आ जाएँ, वो लोगों से इस्तीफ़े लें। सारी जो यूजेज हैं, देखिए इख्तलाफ UJ बेस पे नहीं है, इख्तलाफ PFU सेंटर बेस पे है। इख्तलाफ ऊपर मरकज़ में हुआ, फिर नीचे हुआ, नीचे से ऊपर नहीं हुआ। PFUJ के 2013 के इलेक्शन से इख्तलाफ हुआ जो आज तक चला आ रहा है किसी न किसी शक्ल में। तो यूनिफिकेशन होगी PFUJ की सतह पर, तो ऑटोमेटिकली UJ भी मिल जाएगी। जब PFUJ यूनाइट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर यूनिफिकेशन होगी UJs की, फिर यूनिफिकेशन होगी निचले लेवल पे यूनिट सतह। देखिए ये तो अब इख्तलाफ यूनिट सतह तक मौजूद है ना। मसलन अगर हमारी KUJ का जियो में यूनिट है तो दूसरी KUJ का जियो में भी यूनिट है, यानी यूनिट सतह तक ये इख्तलाफ मौजूद है। इसकी यूनिफिकेशन जब PFUJ सतह पे हो जाएगी ऑटोमेटिकली वो फिर यूनिट सतह तक भी हो जाएगी। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली साहब, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, आजिज़ जमाली की बातें आपके हवाले, इसका तज्ज़िया आप कीजिए कि ये किस हद तक दलील से बात की है इन्होंने। मैं जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।